غلامی اتنی بری چیز نہیں ہوتی جتنی غلامانہ ذہنیت ہوتی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ اس میں دوستو پرندے کو صیاد چھوڑتا ہے، کچھ عرصہ چند سال رکھنے کے بعد اسے اس پہ ترس آ جاتا ہے، اسے باہر چھوڑ دیتا ہے پنجرے سے، مگر وہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ شکاری کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے اب چھوڑ بھی دی ہے، اب تو میرے پرندوں میں طاقت بھی نہیں، یا اگر میں شاید کوشش کروں توڑ بھی نہ سکوں، مجھے راہ چمن بھی نہیں یاد، مجھے نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، کہاں میرا خاندان ہے، کہاں سے میں نے دانہ چگنا ہے۔ یہی حال ابھی جو حالیہ سیلاب آیا، پاکستان میں آفت آئی، انہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ڈیم نہیں بنایا۔ اس کے اندر آپ نے مریم نواز کی ایکٹنگ دیکھی ہوگی، بڑی سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ ایک جو اداکار، فارنر اداکار اینجلینا، اس کی وہ کاپی کرنے میں مصروف ہے، اسی کی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی کی طرح کے پوز، اسی کی طرح کے ایکشنز۔ اسی طرح آپ نے اس کے چچا شہباز شریف کو بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی ایک ہالی ووڈ کے اداکار کے اس کے کپڑے پہن کے اسی کی طرح کی گلاسز لگا کے، سن گلاسز لگا کے ایکٹنگ کر رہا ہے۔ دوستو پاکستان انڈیا تقریباً انہوں نے 200 سال کی غلامی کی، اراؤنڈ 1750 کے اندر، جب نواب سراج الدولہ اس کا آخری اس کا دور تھا، اسے میر جعفر، جس کا خان صاحب بھی اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک سپہ سالار میر جعفر، جس کی وجہ سے ہوا۔ ایوری ون نو ہو از ٹاکنگ اباؤٹ، وہی جنہوں نے راتوں کو عدالتیں کھلوائیں۔ اب دوستو ہر کلچر کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، مگر یہ لوگ آدھے تیتر آدھے بٹیر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب پاکستان وینٹیلیٹر پہ گیا انہی چند لوگوں کی وجہ سے، ان کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے۔ ملک غریب ہوتا ہے مگر یہ لوگ ارب پتی کھرب پتی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان چند لوگوں سے اگر پیسے لے لیے جائیں تو پاکستان کے شاید سارے قرضے اتر جائیں۔ انڈر دیئر نوز پاکستان کے اندر سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جہاز جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر میں شہین صبائی کے، باقی بھی سارے سوشل میڈیا کے اوپر، اٹ واز ایکسپوزڈ، اس لیے کہ یہ پہلے والا دور نہیں رہا، ایسے نہیں رہا کہ ایک اخبار 24 گھنٹے میں نکلتا تھا یا ایک زمینہ نکلتا تھا۔ جتنے مرضی یہ چینل بند کر لیں، خان صاحب کی تقریر بین کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ خان صاحب نے عوام میں اویئرنیس کریٹ کر دی ہوئی ہے، شعور کریٹ کر دی ہے، اب جن جو بوتل سے باہر آ گیا ہوا ہے۔ ایک 22 گریڈ کا افسر 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ پامال نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے ان کے پروں کے اندر سے۔ خان صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان جو ڈوبا، یہی انہوں نے ڈیم بنائے ہوتے تو پاکستان نہ ڈوبتا، یہی بارش باران رحمت بنتی پاکستان کے لیے، فصلوں کے لیے پانی، بجلی کے پروڈکشن، سستی بجلی کے پروڈکشن، وچ از دا مین انگریڈینٹ فار گروتھ آف دا انڈسٹری۔ اب یہ لوگ جب سے آئے، انہوں نے پاکستان کو دوبارہ سے ڈی انڈسٹریلائز کیا۔ جو خان صاحب نے انڈسٹری کو فروغ دے رہے تھے، جس طرح فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ جاگ پڑی تھی۔ اب دوستو عمران خان نے پاکستانی ڈریس سلوار قمیض پہنتا تھا، پاکستانی چپل پہنتا تھا، اور وہ ایک جو اس نے پہنا نیم ریڈ بن گیا۔ He was not having any inferiority complex, any complexes۔ اب وہی کپڑے وہی جوتے بیسٹ سیلر پاکستان میں بن جاتے ہیں۔ شہباز شریف کو آپ نے دیکھا ہوگا قطر میں جا کے بڑے سوٹ بوٹ ٹائی وے لگا کے، جس طرح عمران خان نے کہا، بن کے، جبکہ اس کے سامنے جو قطر کا بیٹھا ہوا ہے رولر، یہ جو بھی ان کا امیر تھا، سادے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے اپنے لوکل سادی سی جوتی پہنی ہوئی، ان کی گھڑیاں دیکھیں کہ کروڑ کی، اور یہ جاتے ہیں قرضے مانگنے۔
اس طرح کے کپڑے پہن کے 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، ان کے للے تللے، اور انہیں کہتے ہیں انویسٹمنٹس کریں پاکستان میں، خود یہ لوگ پاکستان سے پیسہ باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ مگر عوام کو اویئرنیس ہو گئی ہے، عوام کو شعور جگا دی ہے، اور عوام نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے۔ انہوں نے دھاندلیاں کر کے بھی دیکھ لیں، پھر بھی بس یہی بتایا جاتا ہے کہ 2 سیٹوں کے اندر یہ لے سکے ایکسٹرا۔ اب خان صاحب پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہوئی ہوئی ہے کہ لوکل لینگویج بولنا، ادھر کی اردو بولنا، پنجابی بولنا، انہوں نے اس طرح کا کلچر ڈیولپ کر دی ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کے لوگ انہیں انفیریئر، کم تر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو قومی زبان بولتے ہیں، جو قومی لباس پہنتے ہیں، جو قومی کھانا کھاتے ہیں۔ ہر کلچر کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ پاکستان کا بھی اپنا خوبصورت کلچر ہے، اپنا کھانا ہے، اپنا لباس ہے، ہر ملک کی طرح۔ اب یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں، کبھی کہتے ہیں ایسٹرن کلچر، کبھی ویسٹرن کلچر، کبھی چائنیز کلچر۔ دوستو یہ تو ریسرچز کے ساتھ ثابت ہوا ہے، پروو ہوا ہے کہ جو اپنی زبان کے اندر لرننگ ہوتی ہے، جو انوویشنز اور ڈیولپمنٹس جو آپ کر سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر، وہ باہر کی زبان میں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں پاکستان کا قانون سارا باہر کی زبان میں ہے، مگر 60% آف دا پارلیمنٹیرین انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، نہ ہی انہیں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے لاز بنا دیے ہوئے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ سم پیپل، عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے لا نہیں بنائے۔ اور یہی عمران خان کر رہا تھا، اسی چیز کی انہیں تکلیف تھی کہ اگر یکساں نظام تعلیم ہو گیا، ایکول سلیبس ہو گیا، تو ان کی مناپلی ٹوٹ جائے گی، ان کے بچوں کی مناپلی ٹوٹ جائے گی۔ اگر مدرسوں کے اندر بھی سائنس پڑھانی شروع کر دی، صحیح دین اسلام پڑھانا شروع کر دیا، تو ان کی بھی، مدرسے والوں کی بھی، جو مدرسے چلاتے ہیں، ان کی مناپلی ٹوٹ جائے گی۔ ابھی تو یہ جس فرقے کا مدرسہ ہوتا ہے اسی فرقے کا اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی فرقے کی حدیثیں پڑھا کے دوسرے فرقوں کے متعلق نفرت پیدا کر کے یہ لوگ گروم کرتے ہیں، اور پھر یہی ممبروں پہ بیٹھ کے اس طرح کے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے فرقوں کے خلاف آگ برساتے ہیں۔ 90% سے زیادہ آپ کو حافظ قرآن کو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ وہ جو پڑھ رہے ہیں بس وہ طوطے کی طرح قرآن کو پڑھ لیں گے، اور یہ لوگ عام مسلمانوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھیں، انہیں کہتے ہیں حدیثیں پڑھیں، انہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے آپ جائیں جی کسی عالم کے پاس جائیں۔ حالانکہ قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ If you can become good doctor, good engineer, good scientist, why you cannot learn it؟ ہر کسی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، پھر یہ دھمکی لگاتے ہیں تیرا جنازہ کون پڑھائے گا۔ ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ جنازہ کیسے پڑھانا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھانی ہے۔ مسجدوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے ترجمے کے ساتھ، جو قرآن کی اصل روح ہے۔ دوستو ویڈیو زیادہ لمبی ہو گیا، میں اسی ٹاپک پہ سٹے کروں گا کہ ہر کلچر کی اپنی خوبصورتی ہے۔ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ معاشرے تب تباہ ہوتے ہیں جب برے لوگوں کو اوپر لے کے آ جایا جائے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، حالانکہ جس طرح بھی لائے گئے ہیں۔ آدھی رات کو عدالتیں کھلوائی گئیں، لوگوں کو جیلوں سے ڈال کے نکال کے ووٹ ڈلوایا گیا۔ پاکستان کے بگوڑے کو سارے چینلوں کے اوپر تقریر کروائی گئی۔ وہ کون تھا؟ عرشہ شریف نے سوالوں کا جواب دے دیا تھا، مگر ایک 22 گریڈ کا افسر 22 کروڑ عوام کی آواز کو، اوورسیز پاکستانیز کی آواز کو، ان کے مینڈیٹ کو پامال نہیں کر سکتا۔